اب صوبے بھر کے عوام کو اس وبا سے محفوظ بنانے کے لیے جو ترجیحات طے کر رہی ہے وہ NCOC کی ریکمنڈیشن اور وزیر اعظم پاکستان کی ویژن کی عکاس ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ وہ صوبے کے اندر جو اہم ترجیحات اور اقدامات وہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہ کریں اور حکومت پنجاب کا وے فارورڈ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھیں۔ تھینک یو سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے 2 فیزز کی نسبت کرونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے۔ کرونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تیسری لہر کی وجہ سے ہسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ اس مرحلہ پر کرونا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے اور بندشوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت تک پازیٹیو کیسز 2,15,227 ہیں اور گزشتہ روز جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں 2,309 کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز 23,106 ہیں، اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 252 ہے، اور اب تک جو اموات ہوئی ہیں 6,244 ہوئی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو اموات ہوئے ہیں وہ 39 ہیں، اور جو گزشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,780 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی برائے کرونا کنٹرول کا اجلاس ہوا، جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے۔ انڈسٹریز، گڈز انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق SOPs کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کرونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا، تاہم کابینہ کمیٹی 7 روز کے بعد اس کا از سر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی۔ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ میرج ہال بند ہوں گے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سروس کی اجازت رہے گی۔ سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پارکس بند رکھے جائیں گے۔ کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نخواستہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے 22 BSL لیبز بھی کام کر رہی ہیں
जहां रोज़ाना 15,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं। अब तक सूबा भर में 125 वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं। इसमें कुल 4,56,000 वैक्सीन डोज आ चुकी है। इसमें 1,21,527 हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज दी जा चुकी है और 54,885 हेल्थ वर्कर्स को दूसरी डोज भी मिल चुकी है और 60 साल से ज़्यादा उम्र लोगों को, जिनमें 1,51,447 अफराद शामिल हैं, वैक्सीनेशन हो चुकी है। कोरोना से निमटने के लिए हुकूमत पंजाब की पूरी इंतज़ामी मशीनरी बशमूल महकमा सेहत, ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस व दीगर तमाम महकमे शामिल हैं, आपकी खिदमात और आपकी हिफाजत के लिए मामूर है और आवाम से अपील की जाती है कि हुकूमती अहकामात जो आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत के लिए नागुज़ीर हैं, इन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि इसमें आपका और आपके ख़ानदान की ज़िंदगी का मसला है और हुकूमती इदारों से भरपूर ताउन करें। शुक्रिया। मीडिया के मोअज़्ज़ज़ जो है वो बारी बारी सवाल कर एक एक करके वन बाय वन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा ख़तरनाक है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना मरीज़ों की तादाद में नुमाया हुआ है। पंजाब के कई शहरों में सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब में कुल 2,15,227 केसेस हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 23,106 है, जबकि मौजूदा मरीजों में 252 की हालत तशवीशनाक है। सूरत हाल के पेश नज़र 1 अप्रैल से 12% से ज़ायद शरह वाले शहरों और इलाकों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मैस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला किया गया है। पार्क्स भी बंद रहेंगे, जबकि शादी हॉल और इंडोर और आउटडोर रेस्टोरेंट सर्विसेज बंद रहेंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। कारोबारी औकात कार भी सिर्फ शाम 6 बजे तक महदूद कर दिए जाएंगे और हफ्ते में 2 दिन दुकानें भी बंद होंगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद वक्त की ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना किया गया या गफलत का मुजाहरा किया गया तो इसके ख़तरनाक और संगीन नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। इसके अलावा पंजाब भर में 100 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स भी खिदमात फराहम कर रहे हैं, जहाँ पर SOPs के तहत जो है वो शहरियों को वैक्सीन मुहैया की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर ख़तरनाक है और इस लहर का गुज़श्ता 2 लहरों के साथ अगर मवाजना किया जाए तो यहाँ पर सूरत हाल ज़्यादा मुश्किल और अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो उसके ऊपर आज जो हमने मीटिंग की है, इसके बाद इंशाअल्लाह एक हम कंप्लीट जो आर्डर्स हैं वो अभी आज इशू हो जाएंगे और उस पर अमल दरामद होगा। उस पर चीफ सेक्रेटरी, IG और हमारे तमाम मिनिस्टर, हम लोग सब इंशाअल्लाह उसको मॉनिटर करेंगे और उसको देखेंगे। बाकी जहाँ तक आपने इंडिविजुअली सवाल किया है कि कोई पर्चा हुआ है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह IG साहब बैठे हैं, वो डिटेल में देखेंगे और जो इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक होगा उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ हम बंद कर रहे हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और जो NCOC के जो डिसीजंस होते हैं उनको हम कंप्लाई करेंगे और हम चाहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ़ हो, लेकिन इसका जो फैलाव है इसके रोकने के लिए जो SOPs जो इकदाम हमें लेने पड़ें वो हम ज़रूर लें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, इसमें किसी की पसंद और नापसंद शामिल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको बड़े मौसर और अच्छे तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो मईशत का पहिया है वो भी चलता रहे और लोगों की जो सेहत है उसका भी ख्याल किया जाए, और ताकि इसके फैलाव को जितना हम कम से कम रोकेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में यही कुछ देखा गया है कि हेल्थ सिस्टम को जितना भी हम बेहतर कर लें, अगर हम अपनी एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे
تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا. تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے اور اس پورے عوام کی بہتری کے لیے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ. ساری دنیا دے گی. اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ہم نے نہیں کی ہے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم نکلیں. ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ کم سے کم جتنے لوگ ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں. آفیسز میں کم ہو، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بھی وہ بھی بند رہیں. وہ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں. تو یہ اس لیے یہ کیا گیا ہے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پابندی کی بات ابھی نہیں کی ہے، اس کو بھی ہم مزید اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن مزید رہی تو پھر اس کو دیکھیں گے. چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی رواں رہے، لیکن صورتحال کے مطابق مشکل فیصلے بھی عوام کی صحت اور زندگیوں کے لیے ضروری ہیں. 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں. ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال احتیاط کا تقاضا کرتی ہے اور اس سلسلے میں عوام کا تعاون ضروری ہے تاکہ معاشی سرگرمیاں بھی محدود انداز میں رواں دواں رہیں. اور ملک کو مجموعی طور پر ہم لاک ڈاؤن کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے، لیکن صورتحال جو ہے وہ کچھ اہم اقدامات کا تقاضا کر رہی ہے. اسی سلسلے میں کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں تیسری لہر کو پیش نظر رکھتے ہوئے. جیسا کہ متعدد شہروں میں پنجاب کے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، تو مجموعی طور پر 1 اپریل سے 12% سے زائد والے شہروں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. انڈور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی. پارکس بند ہوں گے. میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کاروباری اوقات شام 6 بجے تک محدود کر دیے گئے ہیں اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی. کابینہ کمیٹی برائے انسداد کرونا صورتحال کے مطابق فیصلے جاری رکھے گی. کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کو لازمی بنایا جائے گا. اوپر سے آپ نے 20% کا بھی کر دیا تو اسکول بند ہونے شروع ہو گئے اور لاتعداد اس طرح میں نے آپ کو بتایا بند ہوئے. اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں، ہم نے دونوں سائڈوں کا بیلنس رکھنا ہے کہ 6 مہینے ہم نے پیرنٹس کو ریلیف دے دیا تھا، اب ہم نے کہا کہ ہمیں دوسری سائڈ کو بھی ریلیف دینا چاہیے. اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسکولز کی بندش کی بنیادی وجہ بھی کرونا وائرس کی تیسری خطرناک لہر ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے عوام الناس کی صحت کو بہتری کی جانب گامزن رکھنے کے لیے اور ہیلتھ سسٹم پر بوجھ کم کرنے کے حوالے سے یہ فیصلے کر رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر ایک چیز جو انتہائی ضروری ہے وہ ہے ایس او پیز پر عمل درآمد. آپ کہیں بھی باہر غیر ضروری طور پر مت نکلیں اور اگر آپ کو باہر جانا ضروری ہے تو آپ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور غیر ضروری طور پر لوگوں میں مت گھلے ملیں. کرونا کی تیسری لہر کے پیش نظر اقدامات کیے جا رہے ہیں. لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں. لاہور میں اور پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی صورتحال تشویشناک ہے. 8-9 ڈسٹرکٹس ہم نے آپ کو نوٹیفائی کی ہوئی ہیں. ان کیسز بڑھ رہے تھے، وہاں پہ ہم نے بالکل سکولز بند کیے اور 11 تاریخ تک وہاں پہ سکولز بند رہیں گے. اور باقی آپ دیکھ لیں کہ میجورٹی ڈسٹرکٹس جو ہیں ہماری 26 ڈسٹرکٹس کھلی نہیں ہیں. 26 ڈسٹرکٹس کے اندر بچے اسی طرح سکول جا رہے ہیں جس طرح کرونا سے پہلے جا رہے تھے. سو یہ تو ایک بڑا ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے اور سی ایم صاحب نے کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ. اگر ہم کراس دا بورڈ بند کر دیتے تو آپ سوچیں کتنا نقصان بچوں کو ہونا تھا.
اس وقت میجورٹی بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور نارمل اسکول جا رہے ہیں اور نارمل اسکول آورز کے اندر. یہ صرف ان 9 ڈسٹرکٹس کے اندر ہے جو کہ ہمیں ایشو آ رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی 11 کے بعد کھل جائے. لیاقت انصاری. میڈیا گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اور معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی لاہور سے براہ راست کرونا وائرس کے صورتحال کے پیش نظر اہم اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پنجاب نے اور 12% سے زائد شرح والے شہروں میں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. 1 اپریل سے انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی. اسکولز صورتحال کے پیش نظر بدستور بند رہیں گے بالخصوص وہ علاقے جہاں پر کرونا وائرس کی پھیلاؤ کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کاروباری اوقات شام 6 بجے تک محدود ہوں گے اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بھی بند رہیں گی. منسٹر صاحب نے ابھی اس حوالے سے ایک میٹنگ بھی کی ہے اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں, ان کو سمجھانے جا رہے ہیں اور کچھ منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے چیف منسٹر صاحب نے. ہم ان کو باور کروانے جا رہے ہیں کہ وہ قوم کے لیے کیا وہ لیسن دینے جا رہے ہیں جنہوں نے دوسروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ایز ایجوکیٹر جو ہیں وہ سب سے پہلے خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں اور کرونا کے حوالے سے ہم جو SOPs پہ عمل درآمد کے لیے آج فیصلے کیے ہیں وہاں طاقت کا اور ڈنڈے کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے معزز پیشے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام جو ہیں ان پہ حکومت کو سختی کرے. ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ مانے جا رہے ہیں. جہاں وہ جائز مطالبات سے ہٹ کے کوئی اور نیا بیان سامنے لے کے آتے ہیں اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی لائے عمل جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا. اس کے لیے وقت درکار ہے اور میں منسٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں جو وہاں ان کے آفس بیررز ہیں جو ان کے لیڈنگ اس وقت انڈیویجولز ہیں ان کو بھی ہم انگیج کریں اور وہ ریئلائز کریں اس وقت کرونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اساتذہ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے اور وہ وقتی طور پہ اپنا درد جو ہے اس کو پس پوش رکھیں اور قوم کے درد کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ معاونت میں آئیں. تھینک یو. تو میں صرف آپ کو اس میں ٹیچرز کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر آفس کے باہر ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی. ان کے ساتھ 1 منٹ ذرا سن لیں اگر آپ پلیز. ان ٹیچرز کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے. ان کا 14 بندوں کا وفد آیا تھا جن کے ساتھ بیٹھ کے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 9 اپریل تک میں PPSC سے بھی مل کے لا سے بھی مل کے سب چیزیں 9 اپریل تک ان کو بتاؤں گا. 5 اور 9 اپریل کے درمیان میری PPSC والوں سے بھی ملاقات ہو چکی ہے, میری لا منسٹر سے بھی ہو چکی ہے. اس کے اوپر جو آپشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بٹوین 5th and 9th اپریل جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اسی پہ ان کو بتایا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں انہوں نے کمٹمنٹ یہ کی تھی ٹیچرز نے کہ جی آپ نے ہمیں بتا دیا 5 اور 9 کے درمیان کا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب کمٹمنٹ ان کی سائڈ سے پوری نہیں ہوئی, ہماری طرف سے کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کہ CM صاحب کو بھی پتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے کہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. سو کمٹمنٹ ٹیچرز کی طرف سے پوری نہیں ہوئی. ہم ابھی اپنی پوری کمٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو PPSC کے تھرو کیا کرنا ہے, اگر لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے, ساری آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں. اس کے اوپر ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس چلی ہیں جو کہ میں نے ان کے وقت کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی کہ بٹوین 5 اپریل اور 9 اپریل ہم ان کو بتائیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کیا آپشنز ہیں. تھینک یو جی. لاسٹ یہ کوسچن جی, لاسٹ یہ دان عمر فاروق ARY سے کون ہے جی؟ خواجہ صاحب نے. پنجاب میں اساتذہ کے جائز مطالبات کو تسلیم کرتے ہیں لیکن کسی بھی غیر مناسب مطالبے پر بھی گفت و شنید کے لیے تیار ہیں, لیکن کرونا صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتجاج یا کسی قسم کی گیدرنگ جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا یہ کہنا تھا کہ اساتذہ کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن اساتذہ کو بھی صورتحال کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ فیصلے کرنا ہوں گے. کرونا صورتحال کے پیش نظر احتیاط لازمی ہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا, اور اساتذہ جو کہ ملک کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اپنا نمایاں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے.
جو کرونا ایس او پیز کی انفورسمنٹ ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن ضلع کی کرتی ہے. پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے, ان کو ہیلپ کرتی ہے, ان کی مدد کرتی ہے, ان کے ساتھ چلتی ہے. سو پولیس آفیسر خود سے, چونکہ یہ کوئی بھی کاگنیزیبل جرم نہیں ہے, تو پولیس خود سے کوئی کارروائی اس پہ نہیں کر سکتی ہے. کہیں پر اگر کوئی تھانے دار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی پولیس آفیسر, تو وہ غلط ہے. 8787 آئی جیز کمپلینٹ نمبر ہے, اس پہ امیجیٹلی رنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیس افسر جو ہے یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہماری انڈسٹری کو یا کنسٹرکشن کے کام کو روک رہا ہے اور یہ اکیلا آیا ہے. جہاں پر بھی کارروائی ہوگی وہ سول ایڈمنسٹریشن, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ان کے سٹاف اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کریں گے. پولیس ان کو ہیلپ سپورٹ کرے گی. سو برائے مہربانی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج آپ کے وساطت سے جانا چاہیے کہ پولیس آفیسر بذات خود کہیں پر بھی اس کو انفورس نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار, معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کی لاہور سے میڈیا بریفنگ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پنجاب حکومت نے اہم اقدامات کیے ہیں. 1 اپریل سے 12% سے زائد شرح والے شہروں اور علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. انڈور اور آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی. ماس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کاروباری اوقات شام 6 بجے تک محدود کر دیے گئے ہیں اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بھی بند رہیں گی. پنجاب کے مختلف شہروں میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے. کرونا وائرس کے مریضوں میں اور صورتحال کے پیش نظر احتیاط لازمی ہے. احتیاط کیجیے, محفوظ رہیے.